خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے آپ کو یہودا کے تعلیمی سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور آج خداوند کے فضل سے ہم 10ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور 10ویں سیشن کے اندر ہم آیت نمبر 9 پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آیت نمبر 9 کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے باس و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 9 پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم آیت نمبر 8 پر اور آیت نمبر 10 پر پچھلے سیشن میں بات کر چکے ہیں، جہاں پر ہم نے مختلف لوگوں کی جو ہے وہ اتھارٹی کی بات کی تھی، گورننس کی بات کی تھی، اور ان لوگوں میں چاہے وہ انجیلک بینگز ہیں یا چاہے وہ ہیومن بینگز ہیں، اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر خدا نے جس شخص کو اپوائنٹ کیا ہے، فنکشنز دیے ہیں، پرپزز دیے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ان کے اگینسٹ جائیں۔ اور جب ہم ان کی اتھارٹی گورننس پوزیشن کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر یقیناً خدا کی جو ججمنٹ ہے وہ ہمارے اوپر آئے گی۔ اور جب نون آیت پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کے اندر 3 پرسنالٹیز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی۔ نمبر 1 پر جو ہے وہ ہمیں میکائیل فرشتہ نظر آتا ہے، نمبر 2 پر جو ہے وہ ہمیں ابلیس نظر آتا ہے، اور نمبر 3 پر ہمیں موسیٰ نظر آتا ہے۔ اب ان 3 پرسنالٹیز میں سے ایک جو پرسنالٹی ہے وہ ہیومن بینگ ہے، اور 2 جو پرسنالٹیز ہیں وہ انجیلک بینگز ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہیومن بینگ پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے موسیٰ کی صورت میں، وہ ڈیڈ ہے، اور ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ہے وہ 2 انجیلک بینگ کی جو آپس میں آرگومنٹ ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر 2 میجر مقرب فرشتوں کی بات کی گئی ہے، ایک میکائیل ہے اور ایک ابلیس ہے۔ اور جب میکائیل کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ میکائیل جو ہے وہ مقرب فرشتہ ہے، ایک آرش اینجل ہے، جس کا مطلب ہے بینگ لائک گاڈ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہوہ وٹنس جو ایک کلٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ میکائیل جو ہے وہ ہی ایکچولی خداوند یسوع مسیح ہے، جبکہ میکائیل جو ہے یہ تو ایک کریشن ہے، یہ ایک اینجل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی ذات میں جو ہیں وہ خدا ہیں، وہ ڈیٹی ہیں، وہ کریٹر ہیں۔ تو اس کمپیریزن کو یا اس کانفلکٹ کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریٹر ہونا ایک الگ چیز ہے اور پھر کریشن ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جہاں پر میکائیل کو ایک واریر کے طور پر دکھایا گیا ہے، وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی میکائیل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خدا کے کلام کی غلط تفسیر ہے۔ اور جب میکائیل کی ہم بات کرتے ہیں ایک آرچ اینجل کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو پوری بائبل میں 5 بار میکائیل کو بطور فرشتے کے طور پر ہمیں دکھایا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میکائیل فرشتہ ہے، اس کا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اور قوم جو یہودی قوم ہے اس کے ساتھ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ دانیل کی کتاب کے اندر اس کا 3 بار ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہودا کے خط کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آخری بار اس کا مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس کے 12ویں باب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں پر بھی آپ یہاں اس فرشتے کو دیکھیں گے وہاں پر آپ کو قوم بنی اسرائیل نظر آئے گی، قوم یہودی نظر آئیں گے، اور یا ان میں سے کوئی میجر پرسنالٹی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میکائیل جو ہے وہ موسیٰ کی لاش کی بابت جو ہے وہ ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت ہمیں تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اینگل ہے کہ جیوز ٹریڈیشن کے مطابق ایک جو جوناتھن آدمی ہے، بہت پائے کا اسکالر ہے، اور اگر آپ ٹارگم آف جوناتھن پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے میکائیل کو جو ہے ایک اسپیشل کسٹڈی کے لیے جو ہے وہ میکائیل کو اپوائنٹ کیا تاکہ وہ اسپیشل کسٹڈی کے اندر موسیٰ کی لاش کو رکھے۔ اور جو ابلیس ہے وہ ایکچولی اس کی لاش کو لینا چاہتا ہے، اور میکائیل کو خدا نے بھیجا ہے کہ وہ اس کی لاش کو پروٹیکٹ کرے۔ اور استثنا 34ویں باب کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں بزرگ موسیٰ جو ہیں وہ ڈیڈ نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ موسیٰ جو ہے ایک بڑا پرومیننٹ پرسنالٹی جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر نظر آتی ہے، اور ایون صرف پرانے عہد نامے میں جو ہے موسیٰ کا ذکر 500 سے زائد بار کیا گیا ہے، اور پھر نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے کافی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں
کہ پوری کی پوری شریعت کو جو ہے وہ موسیٰ کے نام کے ساتھ منسوب بھی کیا جاتا ہے، اور اب موسیٰ جو ہے وہ اپنی خدمت کر کے جو ہے وہ خداوند میں سو چکا ہے، اور اب کیونکہ وہ مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہاں پر ہمیں جو ہے فرشتے جو میکائیل ہیں اور ابلیس ہیں ان کے درمیان ایک بحث و مباحثہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک میجر جو خیال پایا جاتا ہے کہ موسیٰ کی لاش پر اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے، یا اتنی آرگومنٹس کیوں ہو رہے ہیں، یا کیوں ابلیس جو ہے وہ موسیٰ کی لاش کو لینا چاہتا ہے۔ جو میجر اور بڑا پرومیننٹ اسکول آف تھاٹ ہے، جس کے تعلق سے تقریباً تمام علماء کرام جو ہیں وہ اس پر ایگری بھی ہیں، اور ان میں سے پہلا جو پوائنٹ یہ ہے کہ ابلیس اصل میں موسیٰ کی لاش کو لے کر اس کو بت پرستی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا تھا، اور آپ بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کی جو اہمیت ہے وہ خدا کے بعد بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ موسیٰ کی شریعت کے تعلق سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہی چاہتا تھا کہ موسیٰ کی لاش کو اپنی کسٹڈی میں لیا جائے، اور بعد میں اس کی لاش کو ایک بت پرستی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ موسیٰ کو خدا کی طرح ہی پوچھتی تھی، اس کو اپنا لیڈر مانتی تھی، اور جب بھی اکثر جو جیوس ہوتے تھے یا بڑے بڑے فقہا ہوتے تھے، علماء کرام ہوتے تھے، جب وہ کہیں پر بیٹھتے تھے، ہیکل میں بیٹھتے ہیں یا کہیں سیناگوگز میں بیٹھتے ہیں، تو جو بڑی بڑی میجر پرسنالٹیز ہوتی تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، بزرگوں کی، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح جہاں پر ابراہیم کے تعلق سے بات کرتے ہیں نا، کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پر اگر آپ اس کے براڈر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پر ایکچولی ڈبیٹ ہو رہی ہے، یا ایکچولی بات چیت ہو رہی ہے اپنے بزرگوں کے تعلق سے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب بت پرستی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ میکائیل کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جو موسیٰ کی لاش ہے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے، جیسے میں نے ٹارگم کا آپ کو حوالہ دیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ایک میجر پوائنٹ میں نے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کیا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، اگر خدا نہ کرے کہ موسیٰ کی جو لاش ہے وہ ابلیس کے پاس اگر چلی جاتی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل پر بھی پڑنا تھا، اور پھر آنے والے ایمانداروں پر بھی پڑنا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس یہ کلیم کر سکتا تھا کہ آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں اپنے یہوہ خدا کی، آپ جتنی مرضی ایدونائی کو مان لیں، الوہیم کو مان لیں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ شریعت پر عمل کر لیں، الٹیمیٹلی جب آپ نے مرنا ہے تو آپ کی باڈی میری ہی کسٹڈی میں آنی ہے، کیونکہ پہلے اگر وہ موسیٰ کی لاش اس کی کسٹڈی میں آ جاتی تو دوسرا پھر پیٹرن ایمانداروں کے لیے، آنے والے جو ایماندار تھے اور پھر جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کے لیے یہی ہونا تھا کہ ایمانداروں نے آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی جو باڈیز ہیں وہ بھی ریزرو کے طور پر ہی رکھی گئی ہیں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو آپ کو مردوں میں سے جلایا جائے گا۔ اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جتنے بھی پروفٹس آپ کو نظر آتے ہیں یا ایماندار آپ کو نظر آتے ہیں، تو دے ور آل ڈیڈ ان دا ہوپ آف جیزس کرائسٹ، وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ مسیح کی امید میں مرے ہیں۔ تو اگر وہ اس مسیح کی امید میں مرے ہیں تو یقیناً پھر وہ بھی آگے چل کر جو ہے وہ ہمیں اینڈ ٹائمز میں ریزریکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ بلیور ہیں، آپ یہوہ خدا کو ماننے والے ہیں، تو اگر آپ مر بھی جاتے ہیں تو اسپرچولی طور پر آپ نہیں مرتے، بلکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگ پالوس رسول جو ہیں اس کے تعلق سے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں ٹیچنگز بھی دیتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ خداوند میں سو جاتے ہیں، اور جب خداوند اپنی دوسری آمد میں آئیں گے تو وہ یقیناً مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تو ایمانداروں نے میرے پاس آنا ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ابلیس کے ذہن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی جو اسپرٹ ہے، جو باڈی ہے، جو سول ہے، خدا کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خدا الٹیمیٹلی آپ کو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ریزوریکشن کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور جب ہم ریزوریکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیٹرن ہے کہ اگر ہم ریزوریکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کو مسیح میں مرنا پڑے گا۔ اگر آپ مسیح میں نہیں مریں گے تو پھر آپ ریزوریکشن کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ میں نے اس کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو موسیٰ جو ہے وہ مرا ہے، جو وہ سو گیا ہے خدا میں، تو اس کو ایکچولی اسی لیے مار دیا گیا ہے اور اس کو ملک موعودہ میں جانے نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اور اس کو پھر اس کی سزا بھی ملی ہے۔ بہت سارے لوگ اس فیکٹر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس فیکٹر کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کئی بار خدا آپ کی ڈائمینشنز جو ہے وہ بدل دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر وہ اپنے گناہ کی جو ہے وہ شفایت کرتا تو یقیناً اس کے گناہ کی بھی اس کو ریڈیمشن جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اگر وہ پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے شفایت کر سکتا ہے اور خدا معاف کر سکتا ہے، تو اگر وہ اپنے لیے شفایت کرتا تو کیوں خدا جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتا؟ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جو ڈائمینشن ہے ہمیں کسی اور جگہ پر بھی جا کر نظر آنے والا تھا، اسی لیے شاید خدا کا اس کے لیے کوئی اور پلان بھی تھا۔ اور اگر آپ متی 17ویں باب کو پڑھیں گے تو آپ کو خداوند یسوع مسیح کی جب صورت پہاڑ پر بدلتی ہے تو وہاں پر ایلیا اور موسیٰ جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ آ کر باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جو 2 میجر پروفٹس جو ہیں وہ آنے والے ہیں، جن میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے ایک موسیٰ ہوگا اور ایک ایلیا ہوگا، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ ایک موسیٰ ہوگا، دوسرا ہنوک ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ایک الگ پھر چیپٹر جو ہے وہ مکاشفہ 11ویں باب کا کھل جاتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو کچھ کا یہ خیال ہے کہ ایکچولی یہ آگے والی جو نیو ٹیسٹامنٹ کی آنے والی جو ڈائمینشنز تھی، اس کے لیے خدا نے موسیٰ کو جو ہے وہ ریزرویشن کے طور پر رکھا ہے، اسی لیے اس نے اس کو جو ہے وہ ملک معدہ میں جانے نہیں دیا۔ اور میں اس کے ساتھ ایک یہ بھی خیال پیش کرتا چلوں کہ ایکچولی جب پرانی جنریشن جو ہے وہ بلڈرنیس کے اندر خدا نے ان ساروں کو مار دیا ہے، تو ایکچولی جو موسیٰ تھا وہ بھی پرانی ہی جنریشن کے اندر شامل تھا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ خدا نے بت پرستی سے ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ میکائیل کو بھیجا کہ آپ موسیٰ کی لاش کو اپنی کسٹڈی میں لیں، اور پھر ایمانداروں کے لیے یہ بہت بڑا پیٹرن تھا۔ اور اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے حزقیل کا جو ہے وہ ریفرنس یاد آ گیا ہے، جہاں پر آپ سوکھی ہڈیوں کا معاملہ پڑھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کو ریزوریکٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بطور ایماندار ہیں تو پھر یقیناً ہم ریزوریکشن کی طرف بھی جائیں گے۔ اور یہاں پر جو میجر بات جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میکائیل کے درمیان اور ابلیس کے درمیان بحث و تکرار ہوتا ہے تو جو میکائیل فرشتہ ہے وہ اس پر لان تان کرنے کی بجائے نالش کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، بلکہ اس کو یہی کہتا ہے کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ اب وہ اپنا کام کر کے جو باقی کا کام ہے وہ خداوند کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ اور یہ ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑا پیٹرن ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جتنا زیادہ ابلیس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے اتنے ہی زیادہ وہ ہمیں پھنسانے کے طریقے جو ہے وہ اس کے پاس ہوں گے، اور پھر ہمیں کہیں نہ کہیں وہ آ کر ٹریپ کر لے گا۔ اور یہاں میکائیل نے جو کام کیا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیٹرن ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بھیجا ہے، مقرر کیا ہے، آپ کا فوکس جو ہے وہ اسی پر ہونا چاہیے۔ کئی بار ہمیں بھی خدا کئی طرح کے کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے، ایک پرپس دیتا ہے، لیکن کئی بار ہم اور چیزوں کے تعلق سے بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں یا آرگومنٹل اسٹیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پھر ہمارا جو ایکچوئل فوکس ہوتا ہے ہم اس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اپنے کام پر آپ دھیان دیں اور باقی جو معاملات ہیں آپ ان کو خدا پر چھوڑ دیں۔ اور یہ میکائیل جو ہے یہاں پر ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیٹرن دیتا ہے، ڈو یور ورک اینڈ لیو ایوری تھنگ ٹو گاڈ۔ اور یہی ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ بحث و مباحثہ یا تکرار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی از ویری کلیور بینگ، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا لے گا۔ اور یہاں پر میں اینڈ پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بہت سارے جو تھیولوجنز ہیں یا اسکالرز ہیں یا ایکسورسزم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہیں، آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، جتنی زیادہ اس کے ساتھ آپ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ جو ہے اس کے دلدل میں دھنستے جائیں گے۔ آپ صرف اپنا پارٹ پلے کریں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ خدا پر چھوڑ دیں۔ یقیناً خدا کے ہاتھ میں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کی ذات کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا۔ اسی طرح سے ہم اگلے سیشن میں جو ہے کچھ اور میجر جو ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہوں گے فالس پروفٹس کے، فالس ٹیچرز کے، ان کو ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ خداوند اس سیشن کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے اور اپنی سلامتی میں قائم رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔